نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں کے اندر ماہ ذی الحج کا یہ پہلا عشرہ نصیب فرمایا۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ اسلامی سال کا یہ 12واں مہینہ ہے اور آج ماہ ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک سے اس ماہ مقدس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر چونکہ حج بھی ہوتا ہے اور قربانی جیسا عظیم عمل بھی ہوتا ہے۔ حج اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا، اور اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد پریکٹیکلی کرنے کے آگے 4 کام ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ارکان قرار دیا ہے، دین اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے، جن میں پہلے نمبر پر نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو گویا حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ جو شخص حج کرتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے کہ جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا۔ اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو چونکہ ان دنوں کے اندر حج جیسی عبادت ہوتی ہے اور قربانی جیسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو ان دونوں اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کو بڑی برکتوں سے نوازا، بڑی عظمتوں سے نوازا۔ بالعموم ہم ان دنوں کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی اہمیت کو جا بجا کثرت کے ساتھ بڑا اجاگر کیا ہے اور ان کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ عنوان گفتگو کے طور پر سورہ فجر، جو کہ قرآن پاک کا سورہ نمبر 89 ہے، اس کی ابتدائی 5 آیات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس ماہ ذی الحج کے اس پہلے عشرے کی فضیلت کو اجاگر کیا۔ مگر ایک بنیادی بات میں شروع میں عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آج ہم ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت پر بات کریں گے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ دن تو بھئی سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ فضیلت والے دن کہاں سے آ گئے؟ حتیٰ کہ یہ تو ماہ ذی الحج کے 10 دن ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو شب برات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں، لیلۃ المعراج کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان دنوں اور ان راتوں کی فضیلت کا انکار کرنا سوائے لا علمی اور جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس فضیلت کی طرف متوجہ کیا ہے، غافلوں کو جھنجھوڑا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہر چیز میں برابری کو دیکھنے والے، دیکھ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ تو باری تعالیٰ نے فضیلت کے پہلو کو اجاگر کیا۔
میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قبل اس کے کہ ہم ان دنوں کی فضیلت کی بات کریں، پہلے اس بنیادی کنسیپٹ پر تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، اور ان کے نبی ہونے میں، رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہم خود قرآن پاک سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس میں باری تعالیٰ نے بندوں سے یہ اقرار کروایا کہ یہ کہا کرو لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اس کے رسولوں میں سے ایمان لانے میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے رسول ہیں، اسی کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود کہ ہم ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے کہ جس کو بھی منصب نبوت پر، منصب رسالت پر فائز کیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، تو نبی ہونے میں اور رسول ہونے میں تو فرق نہیں ہے۔ مگر باری تعالیٰ نے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ہاں یہ سب میرے رسول ہیں، مگر یاد رکھو میں نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس کے ساتھ براہ راست اللہ نے کلام کر کے اس کو ایک اونچا درجہ اور مقام عطا کر دیا، اور بعض کئی اور ہیں جن کے کئی حوالوں سے باری تعالیٰ نے درجات کو بلند کر دی، ورفع بعضهم درجات، تو ہیں سب اللہ کے رسول، اسی کے انبیاء ہیں، مگر نبی اور رسول ہونے میں اس برابری کے تصور کے باوجود فضیلت کے اعتبار سے باری تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ دیکھو ہم نے ان میں سے بھی بعضوں کو بعضوں پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ماہ ذی الحج ہے، اور ماہ ذی الحج کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قربانی کی عبادت ہو یا حج کی عبادت ہو، ان دونوں عبادتوں میں مرکز و محور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، اور یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جد الانبیاء ہونے کا شرف عطا کیا، کثرت کے ساتھ ان کی نسل سے پیغمبر بھیجے۔ آپ کے 2 لخت جگر تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، باری تعالیٰ نے دونوں کو منصب نبوت پر فائز کیا۔ تو ذرا اندازہ کریں یہ شرف چھوٹا ہے کہ باری تعالیٰ کسی کو بیٹوں جیسی نعمت دے اور دونوں کو منصب نبوت پر فائز کر دے۔ پھر جتنے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام آئے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ رب العزت نے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا، اور وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بننا یہ کوئی معمولی شرف کی بات تو نہیں ہے نا۔ بقیہ انبیاء مل بھی جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اس شرف کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جن کو امام الانبیاء ہونے کا شرف ملا، جن کی خاطر اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو وجود بخشا، تو 1.25 لاکھ انبیاء کرام مل بھی جائیں تو فضیلت کے اعتبار سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہیں سارے اللہ کے رسول انبیاء، مگر باری تعالیٰ نے ان میں سے بھی بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اسی طرح میں نے کئی بار پہلے بھی اس بات کو عرض کیا، مگر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج پھر قبل اس کے کہ میں اس 10 دنوں کی فضیلت پر بات کروں، اس بنیادی کنسیپٹ کو آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ دیکھیں یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور روئے زمین پر جہاں بھی مسجد بنے گی وہ اللہ ہی کا گھر کہلائے گی۔ تو ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، مگر عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان مسجدوں میں سے بالخصوص 2 مسجدوں کو بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ ایک مسجد مسجد نبوی ہے، جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جو میسر آئی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام بھیجا کہ روئے زمین کی جس مسجد میں نماز ادا کرو گے تمہیں 1 نماز کا ثواب ملے گا، مگر مسجد نبوی میں آ کر اگر نماز ادا کرو گے تو نماز 1 پڑھو گے، اجر اور ثواب 50,000 نمازوں کا تمہیں ملے گا۔ تو ہے وہ بھی مسجد، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، مگر باری تعالیٰ نے وہاں عبادت کا اجر اور ثواب 50,000 گنا بڑھا دیا۔ اب مسجد حرام وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی ایک مسجد ہے،
مگر باری تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت اور فضیلت اس قدر بڑھا دی کہ فرمایا اور روئے زمین والی مساجد میں اگر تم میری نماز ادا کرو گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، مگر مسجد حرام خانہ کعبہ میں آ کر اگر تم نماز پڑھو گے تو نماز ایک ادا کرو گے مگر اجر اور ثواب 1,00,000 نمازوں کا تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو دیکھنے میں تو ساری مسجدیں ہیں، مگر ان 2 مسجدوں کو باری تعالیٰ نے باقی ساری مسجدوں سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا، ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ زمینیں ساری اللہ کی ہیں، ساری ایک جیسی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ جو بیت المقدس کے ارد گرد کی زمین ہے، جب اس کا باری تعالیٰ نے ذکر کیا تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی۔ اور کون سی مسجد اقصیٰ؟ آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بڑا ہی برکت والا بنا دیا۔ تو بھئی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بھی ہے تو زمین ہی نا، مگر اس زمین کو، اس ماحول کو خود باری تعالیٰ قرآن پاک میں برکت والا ماحول قرار دے رہے۔ تو اندازہ کریں کہ جس زمین کو وہ خدا برکت والی زمین کہے تو اس زمین کی اور اس علاقے کی برکتوں کا عالم پھر کیا ہوگا۔ اسی طرح راتیں ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، دن سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو سب اللہ کے بنائے ہوئے دن اور راتیں ہیں، مگر اس کے باوجود باری تعالیٰ نے بعض راتوں کو بعض راتوں پر اور بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا کر رکھی۔ آپ سورہ الدخان کو کبھی پڑھیں، اس میں شب برات کی رات کی فضیلت کو بیان کیا، فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، تو ایک رات ہے جس کو باری تعالیٰ خود قرآن کے کلمات کی روشنی میں لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات قرار دے رہے۔ فرمایا قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ، کہ بے شک ہم نے اس روشن کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اور جس رات کو برکت والی رات کہا جا رہا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس رات کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا جس کو وہ خدا ہو کر برکت والی رات قرار دے رہا۔ پھر لیلۃ القدر کی فضیلت کو باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کیا، اور سورہ قدر کو کبھی پڑھے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ پھر پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ اور خود ہی آگے جواب دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ ہے تو راتوں جیسی یہ بھی ایک رات، مگر اپنی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو باری تعالیٰ خود اس فضیلت کے کنسیپٹ کو بیان کر رہے ہیں اور ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ نادانو دیکھو میں نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اسی طرح حاضرین مکرم، جو خاص طور پر آج کی اس نشست میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے، ماہ ذی الحج کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی عظمت اور فضیلت عطا کر رکھی۔ یہ دن اور یہ راتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیک عمل ان 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، ان میں سے ہر رات کو اپنی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے لیلۃ القدر کے برابر بنا دیا۔ یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ بالعموم ہم ان دنوں کو، ان راتوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں
اور اندازہ کریں کہ عظمت کا عالم کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ، اس کے پہلے دن اور اس کے پہلی 10 راتیں، یہ وہ فضیلت والے دن اور راتیں ہیں کہ جن دنوں اور راتوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل جس قدر اللہ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے، فرمایا وہ باقی پورے سال میں کسی دن میں عمل کیا جائے تو اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ اور ان راتوں کے قیام کو اور ان راتوں کی عظمت اور فضیلت کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے برابر کراتی رہے۔ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو سورہ فجر، جس کی ابتدائی 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، باری تعالیٰ نے یہاں پر 4 قسمیں کھا کر کچھ چیزوں کو بیان کیا۔ فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ گزرنے لگے، حل فی ذالک قسم الذی حجر، فرمایا بے شک ان قسموں کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل مندوں کے لیے ان قسموں کے اندر اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ باری تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر ان 4 چیزوں کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر کیا۔ باری تعالیٰ عام چیز کی قسم تو نہیں کھاتے نا، اگر باری تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائیں تو یقیناً وہ بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی اور بڑی برکت والی ہوگی، تو تبھی باری تعالیٰ اسے اپنی قسم کا عنوان ٹھہراتے۔ باری تعالیٰ نے پہلی قسم کھائی اور فرمایا والفجر، قسم ہے وقت فجر کی یا فجر کی نماز کی۔ یہ ایک عام معنی ہے جو اس کا کیا جاتا ہے، مگر اس فجر سے مراد قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کی کئی کئی تفسیریں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین نے بیان کی کہ اس فجر سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود اقدس ہے کہ آپ کی آمد کی وجہ سے اس کائنات کے اندر جو شب ظلمت تھی وہ چھٹ گئی اور آپ کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ تو آپ کی ذات اقدس کو، خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے فجر قرار دیا، اور آپ کی ذات کی اور آپ کے وجود اقدس کی یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ مگر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اسی فجر سے مراد ماہ ذی الحج کی پہلی صبح کی باری تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ماہ ذی الحج کی پہلی صبح کی قسم کھائی جا رہی ہے تو باری تعالیٰ اس ماہ ذی الحج کی پہلی فجر کی قسم کھا کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں ذرا اندازہ کرو، جس مہینے کی پہلی صبح کی قسم کھا رہا ہوں وہ مہینہ کتنی عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد ماہ محرم کی پہلی صبح کی بھی قسم لی ہے، اور پھر بعض مفسرین نے اس سے مراد 10 ذی الحج کی صبح کی مراد لی ہے۔ تو اگر 10 ذی الحج کی صبح مراد لے لیں یا ماہ ذی الحج کی پہلی صبح مراد لے لیں، تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں تو باری تعالیٰ ماہ ذی الحج کی پہلی صبح کی قسم کھا کر اور 10 ذی الحج کی صبح کی قسم کھا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ اور بالخصوص یہ پہلا عشرہ کتنی برکتوں والا اور عظمتوں والا اور فضیلتوں والا عشرہ۔ پھر آگے باری تعالیٰ نے دوسری قسم کھائی اور فرمایا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب 10 راتوں کی یہ جو قسم کھائی، اس میں مفسرین نے اس کا ایک معنی بیان کیا کہ اس سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ یقیناً وہ برکت والی ہیں، فضیلت والی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس پر بالعموم بات ہوتی رہتی ہے، مگر انہی 10 راتوں سے مراد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد بالخصوص ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں، اور یہ 10 راتیں بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی ہیں۔ جیسا میں نے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ابھی آپ کو ایک ارشاد مبارک سنایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں اور پہلی 10 راتیں ہیں، یہ وہ عشرہ ہے کہ ان دنوں کے اندر کیے جانے والا کوئی بھی عمل
اللہ کے ہاں جتنا پسندیدہ اور محبوب ہے کسی اور دن میں کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ اور محبوب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر چونکہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی بات ہو رہی ہے تو بالخصوص اس ماہ ذی الحج کی 10 راتوں کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ ذی الحج کی یہ جو ابتدائی 10 راتیں ہیں ان میں سے ہر رات اپنی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہاں ایک لیلۃ القدر اور ایک ایسا عشرہ اور ایسا مہینہ کہ جس کے اندر پوری 10 راتیں ہیں اور ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو چشم تصور میں لائیں پھر اس پہلے عشرے کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ 10 راتیں وہ ہیں کہ جن راتوں میں اگر کسی رات بھی قیام کیا جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ دن اور یہ راتیں یہ عام معمول کے دن اور راتیں نہیں ہیں، یہ بڑی عظمت والے بڑی فضیلت کے حامل اور دن ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ ان 10 راتوں کی قسم کھا کر بالخصوص ان راتوں کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر کر دیا اور ہمیں بتانا چاہا ہے کہ لوگوں ان کو عام دنوں اور راتوں کی طرح نہیں لینا، بلکہ یہ وہ راتیں ہیں جو بڑی خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ تیسری قسم باری تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے کھائی اور فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں ہیں۔ جفت کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جفت کہہ کر یہاں اپنی ساری مخلوق کی قسم کھائی، اور جفت مخلوق کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نے ہر مخلوق کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، تو جوڑے کو جفت کہتے ہیں۔ تو جب جفت کی قسم کھائی تو باری تعالیٰ نے ہر مخلوق کی قسم کھائی، فرمایا میں نے اپنی پوری مخلوق کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اور والوتر کہہ کر باری تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی کہ کائنات میں فقط ایک ہستی ایسی ہے جو اکیلی ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کسی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق کی بھی قسم کھائی ہے اور ساتھ ساتھ اس نے خود اپنی قسم کھائی والشفع والوتر کہہ کر۔ یہ جو میں اس کی تفسیر معنی بیان کر رہا ہوں نا، حضور شیخ الاسلام نے یہ سارے معنی میں جتنے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تفسیر تو تفسیر رہی، خود اپنے ترجمے کے اندر یہ سب کچھ لکھ دیا۔ آپ صرف یہ ترجمہ عرفان القرآن لیں گے نا اور اس سورہ مبارکہ کو نکال کر پڑھیں گے تو باری تعالیٰ نے حضور شیخ الاسلام نے نیچے حاشیے کے اندر ان ساری تفسیروں کا خلاصہ اسی جگہ پر بیان کر دیا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ خالی ترجمہ نہیں ہے، یہ تفسیری شان کا حامل ترجمہ ہے۔ آپ خالی اس ترجمہ عرفان القرآن کو پڑھیں، یہ ترجمہ آپ کو کئی تفسیروں سے بے نیاز کر دیتا۔ تفسیریں کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو ترجمے کے اندر وہ ساری باتیں مل جائیں گی۔ تو میں وہ ساری مرادیں اور سارے معانی مفسرین کا وہ نچوڑ جو حضور شیخ الاسلام نے اس ترجمے کے اندر دے دیا ہے حاشیے کے اندر، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا۔ پھر والشفع والوتر، اس کی دوسری مراد جو مفسرین نے بیان کی ہے، فرمایا شفع کہہ کر یہ جو جفت کی قسم کھائی ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عام جفت راتوں کی قسم کھائی، اور والوتر کہہ کر باری تعالیٰ نے برکت والی عظمت والی 3 راتوں کی قسم کھائی جو طاق راتیں ہیں، جن میں لیلۃ المعراج ہے، شب برات ہے اور لیلۃ القدر ہے۔ یہ تینوں راتوں کو دیکھیں جو عظمت فضیلت اور برکت والی راتیں ہیں، یہ تینوں راتیں طاق راتیں ہیں۔ لیلۃ المعراج وہ رجب کی 27ویں شب ہوتی ہے، تو 27ویں کا عدد 27 یہ طاق عدد ہے۔ اسی طرح شب برات ہے تو وہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، تو 15 کا عدد یہ بھی طاق ہے۔ پھر اسی طرح لیلۃ القدر رمضان المبارک کی بالعموم 27ویں رات یا آخری عشرے کی 21ویں 23ویں 25ویں یا 29ویں رات، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی طاق رات ہوتی ہے، تو باری تعالیٰ نے والوتر کہہ کر ان عظمت اور برکت والی راتوں کی قسم کھائی۔ مگر ان ماہ ذی الحج کی مناسبت سے جو اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ باری تعالیٰ نے شفع والشفع کہہ کر
در حقیقت ذی الحج کی 10ویں رات کی قسم کھائی. تو 10 کا عدد چونکہ جفت ہے تو باری تعالیٰ نے 10ویں رات جو عید الاضحیٰ کی رات بنتی ہے، یہ معمولی رات نہیں ہے. 5 راتوں کی بڑی فضیلت ہے. 3 میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جس کے اندر لیلۃ المعراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، اور پھر عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. تو باری تعالیٰ نے یہاں جفت کی قسم کھا کر 10 حقیقت 10 ذی الحج کی رات جو کہ عید الاضحیٰ کی رات ہے اس رات کی قسم کھائی ہے. اور والوتر کہہ کر باری تعالیٰ نے 9 ذی الحج کی رات جو عرفہ کی رات کہلاتی ہے اس رات کی قسم کھائی ہے. تو باری تعالیٰ نے 9 ذی الحج کی رات کی بھی قسم کھائی اور 10 ذی الحج کی رات کی بھی قسم کھائی، اور دونوں راتوں کی قسمیں کھا کر بتا دیا کہ ذرا چشم تصور میں لاؤ یہ ذی الحج کی 9ویں رات اور ذی الحج کی 10ویں رات، جن راتوں کی قسمیں میں خدا ہو کر کھا رہا ہوں، تو ان راتوں کی عظمت، فضیلت اور برکت کا عالم کیا ہوگا. تو والشفع والوتر کہہ کر باری تعالیٰ نے ان دونوں راتوں ذی الحجہ کی ان دونوں راتوں کی قسم کھا کر ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے. اسی طرح پھر آگے باری تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جس رات کی قسم کھائی جا رہی ہے اس رات سے مراد لیلۃ القدر بھی ہے، ایک تفسیر اس کی یہ ہے، مگر واللیل اذا یسر جس رات کی قسم یہاں کھائی جا رہی ہے اس سے مراد مزدلفہ کی رات ہے. وہ مزدلفہ کی رات کہ جب آپ میدان عرفات سے کوچ کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز آ کر پھر میدان مزدلفہ میں ادا کرتے ہیں، تو وہ جو مزدلفہ میں رات گزرتی ہے اس رات کی قسم کھائی. فرمایا جب وہ گزرنے لگے، رات کا پچھلا پہر، وہ برکت عظمت والی رات جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو فرمایا بالخصوص اس برکتوں اور عظمت والی رات کے پچھلے پہر کا عالم کیا ہوگا جب وہ رات گزرنے والی ہو اور اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نزول ہو رہا. تو باری تعالیٰ نے واللیل اذا یسر کہہ کر اس مزدلفہ کی رات کی قسم کھائی. تو گویا ان چاروں قسموں کے اندر اگر دیکھیں تو جہاں باقی معنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ در حقیقت ماہ ذی الحج کے اس پہلے عشرے کی مختلف دنوں کی بھی اور مختلف راتوں کی قسمیں کھا کر باری تعالیٰ نے اس ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر کیا. اور جس کی نسبت میں نے بتایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیک عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جائے وہ اللہ کے ہاں جتنا پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، اور دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ایک جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت جتنی محبوب ہے وہ سال کے اندر بقیہ دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے. لہٰذا ان دنوں کے اندر بالخصوص عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بالخصوص جیسے اللہ کا کرم ہوا ہمیں ماہ ذی الحج کا یہ پہلا عشرہ میسر آ رہا ہے، نصیب ہو رہا ہے، تو پھر اس عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جیسے باری تعالیٰ نے سورہ حج میں ایک مقام پر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، فرمایا مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جن دنوں کو مقررہ دن کہا جا رہا ہے ان دنوں سے مراد ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم خود قرآن پاک میں ہے، تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. پھر ان 10 دنوں کے اندر بالخصوص اور پورے مہینے میں بالعموم کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر اور تحمید کرنی چاہیے. تحلیل سے مراد اللہ کا ایک الہ ہونا، اس کا ذکر کرنا چاہیے. تکبیر سے مراد اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے. اور تحمید سے مراد اللہ کی حمد کثرت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے، الحمدللہ کا ورد اور وظیفہ کرنا چاہیے. الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ یہ ذکر اس ماہ مبارک میں ہو. اللہ اکبر کا کثرت کے ساتھ ورد ہونا چاہیے.
الحمدللہ کا کثرت کے ساتھ ورد ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ جو ایک تسبیح پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ یہ تسبیح ان 10 دنوں کے اندر پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے۔ وہ جن 3 کاموں کے کرنے کا کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ تینوں کام ایک ہی تسبیح کے اندر جمع کر دیے گئے۔ تو کثرت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی ماہ ذی الحج کے 10 دن جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان کے اندر تو فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ وہ جو اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، 5 دن ذی الحج کی 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، یہ 5 دن ان ایام تشریق کے اندر تو یہ ذکر کرنا فرض نماز کے بعد واجب ہے، مگر بقیہ ایام کے اندر بھی کثرت کے ساتھ یہ ذکر ہونا چاہیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ آتا تو نہ صرف نمازوں کے بعد اور فرض نمازوں کے بعد ہی بلکہ گلیوں اور بازاروں میں چلتے ہوئے بھی کثرت کے ساتھ اللہ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کیا کرتے تھے، جس کا مطلب وہ خود بھی ذکر کرتے اور گلیوں اور بازاروں میں اس لیے کرتے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ لہٰذا ان دنوں کے اندر اس خاص وظیفے کو بالخصوص اپنا معمول بنائیں۔ فرض نمازوں کو ترک کرنے کا تو کبھی تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عام دنوں کے اندر معافی نہیں ہے تو ان دنوں کے اندر تو ان کا بالخصوص اہتمام کریں۔ پھر نفل نمازوں کا بالخصوص اہتمام کیا جائے۔ آپ ان دنوں کے اندر اللہ توفیق دے تہجد ادا کریں، اشراق کی نماز ادا کریں، چاشت کی نماز ادا کریں، اوابین کی نماز ادا کریں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ان 10 دنوں کے اندر ذی الحج کے دن پھر 3 دن قربانی کے ہیں، قربانی کا عمل ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن قربانی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اور آج کی اس نشست کی جو آخری بات ان دنوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو اپنے پلے باندھ لیں، اور وہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کر لے، خواہ اس کے اوپر وہ قربانی واجب ہے یا وہ نفلی قربانی کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر ہو سکے تو مستحب عمل ہے کہ قربانی کی نیت کر لینے کے بعد ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال اور اپنے ناخن یہ نہ کاٹے۔ اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کر لیں تو اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے، اور نہ کریں تو اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ نہیں ہوگا، بامر مجبوری کروانا پڑ جاتا ہے تو آپ کروا سکتے ہیں، مگر اگر نہ کروائیں یعنی نہ بال کٹوائیں نہ اپنے ناخن کٹوائیں، بلکہ حجاج کرام کے ساتھ جب وہ احرام باندھ لیتے ہیں تو ان پر اپنے بال کٹوانا، ناخن کاٹنا یہ سارا پھر حرام ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ حج کے لیے تو نہیں جا سکے، مگر ان حجاج کرام اور حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کرنے کے لیے آپ بھی اپنے بال نہیں کٹواتے، آپ بھی اپنے ناخن نہیں کٹواتے، تاکہ ان جیسا حال بن جائے، اور جب ان پر اللہ کی رحمتوں اور کرم کی بارش ہو سکتا ہے اللہ اس میں سے کچھ خیرات ہمیں بھی عطا کرے۔ تو یہ ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ جو بڑی عظمتوں والا اور فضیلتوں والا ہے، اسے ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال کی کثرت ہونی چاہیے، عبادات کی کثرت ہونی چاہیے، راتوں کا قیام ہونا چاہیے کہ ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ 10 راتیں ہر رات ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ معلوم نہیں آئندہ زندگی کے اندر یہ عشرہ نصیب ہو یا نہ ہو، اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک کی راتوں کے بعد اور مہینہ گزرنے کے بعد اللہ نے وہ ساری برکتیں عید الفطر کے دن جمع کر دی اور ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن عید الفطر کا دن بنا دیا، اسی طرح چونکہ یہ 10 دن اور راتیں بڑی فضیلت والی ہیں تو باری تعالیٰ نے ان کی ساری برکتوں کو جمع کر کے پھر عید الاضحیٰ کا دن ہمیں خوشی اور مسرت کا دن عطا کر دیا۔
لہٰذا ان دنوں سے مستفید ہوتے ہوئے کثرت کے ساتھ نیک اعمال کر کے اللہ کی حمد، اس کی بڑائی اور اس کی تحلیل بیان کر کے ہمیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی کا اور اپنی بخشش کا سامان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔